الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا فرما. یہ دعا سکھلائی کہ اللہ، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا فرما. وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو آپ کے نزدیک محبوب ہیں. محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان بعض اوقات ان لوگوں سے محبت کر بیٹھتا ہے جو اللہ کے محبوب بندے نہیں ہوتے. چنانچہ یہ دعا سکھلائی کہ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا فرما. وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو آپ کے نزدیک محبوب لوگ ہیں. ان کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جو اللہ کے کون ہیں؟ برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. تو بھی انسان کو آخرت میں حدیث میں فرمایا کہ بندہ ان کے ساتھ ہوگا جو کہ جن سے اس کو محبت ہوگی. ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ہمارے یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں نا جی کیا آتا ہے جی، قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا، اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متا ما اعددت، تم نے تیاری کیا کی قیامت کی؟ ما اعددت، تم نے کیا تیاری کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، انسان روز آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اپنی محبتوں کو دیکھو، ہمیں کن سے محبت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلانا گلوکار ہے، فلانی اداکارہ ہے، فلانا اداکار ہے، فلانا آدمی ہے، اور بہت سارے غیر مسلموں کے نام لیتے ہیں، فلانا فلانا، ہر وقت انہی کی باتیں زبانوں پر. تو دیکھ لو جن سے محبت ہوگی پھر انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو ہم یہ تو دعا مانگ سکتے ہیں، یا اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت دلوں میں ڈال دے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ہیں ہی، لیکن ان کے برگزیدہ محبوب ترین لوگ اللہ کے نبی کے بعد جو محبوب ترین لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. ان کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دے. دیکھو ہمارے ہاں بعض فرقہ وہ ہے جو ہر وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا، بدتمیزیاں کرتا رہتا. ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی اس بات کی کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے بھی کوئی محبت ہو جائے. اگر ہوگی تو دو چار کا نام لیں گے، اس کے علاوہ سارے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا کوئی تذکرہ وہ نہیں کرتے، بلکہ ان بڑے افضل ترین صحابہ کرام جو بعد میں خلیفہ بھی بنے ان تک کی شان میں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخیوں سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں.
اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس نحوست سے جو انسان کے اوپر یہ طاری ہو جائے کہ اللہ کے محبوب ترین لوگوں سے انسان نفرت کرنے لگ جائے. یہ عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر بعض والے، پھر اس کے بعد والے. اب اگر ان کی محبت دل میں نہیں پیدا ہو رہی تو کس کی محبت دلوں میں پیدا ہو رہی؟ کون ہے ان سے بڑا؟ صحابہ کرام، نبی اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام سے بڑا کون ہے؟ صحابیات سے بڑا کون ہے؟ ان لوگوں کی محبت دلوں میں پیدا ہو رہی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو پیشے اللہ کو پسند نہیں ہے، جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کی محبتوں سے دل سرشار ہے. تو بھائی یہ تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنے کی، کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں آپ فرماتے کہ اللہ ان لوگوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما جو آپ کے کون ہیں؟ محبوب لوگ ہیں، اور آخرت میں ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہونا ہے. انسان تو جب یہ چیز حقیقت ہے تو اللہ، اور ان دعاؤں میں ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھلائی کہ اللہ جو رزق آپ نے ہم کو دیا، جو چیزیں آپ نے ہم کو دی، ہمیں آپ اتنی طاقت عطا فرما، وہ قوت عطا فرما کہ ان چیزوں کو آپ کی محبت کی چیزوں میں استعمال کریں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی دی ہوئی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. دیکھو انسان جب کوئی چیز، اللہ کی جب نعمتیں ملتی ہیں تو بعض اوقات انسان کے اوپر یہ پردہ آ جاتا ہے، دماغ کے اوپر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس چیز کو اللہ، اس میں ایسا انہماک اس کا پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال شروع کر دیتا ہے. مثلا ایک انسان ہے، عہدے، بڑے بڑے عہدے اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ عزت دے کسی انسان کو، بہت اچھی بات ہے. ان عہدوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، بہت بڑی چیز ہے. وہی انسان کی آخرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. دولت ہے، آدمی کتنی، ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ ہو، شہرت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، یہ ہو وہ ہو، 10 چیزیں دنیا کی. لیکن جب یہ چیزیں ملتی ہیں انسان کو تو اس وقت انسان کے دل پر ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے، ایسا انہماک آ جاتا ہے کہ آدمی اس چیز میں ایسا منہمک ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہدایتوں کے خلاف استعمال ہونی شروع ہو جاتی ہے. مثلا دولت آ گئی تو بہت آ گئی، اب انسان میں تکبر بھی پیدا ہو گیا. اس دولت جو آئی اس سے جتنی اپنے کام آ گئی، اچھے طریقے سے استعمال کر کے کام آ گئی، وہ استعمال کرنے کے بعد ان لوگوں کے اس دولت کو کام میں لگاؤ جن کو کے پیسوں کی ضرورت ہے، معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، خاندان کے کمزور لوگ ہیں. لیکن وہ دولت استعمال ہو رہی ہے دکھاوے کے لیے، حرام کاموں کے لیے. میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں، اداکاروں گلوکاروں کو بلایا جا رہا ہے، ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، اسراف چل رہا ہے، دکھاوے چل رہے ہیں، اور دنیا جہاں کی خرافات میں وہ پیسہ لگ گیا. تو میرے بھائیوں، یہ پیسہ اللہ کی مرضی میں استعمال ہوا؟ نہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کی مرضی کے خلاف چلی گئی. تو دی تو اللہ نے، اللہ تعالیٰ تو موقع دیتے، لیکن ان موقع کے مطابق چیز کو استعمال کرنا، یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے. آپ کے کام نہیں آ رہی، آپ دوسرے کے کام میں لے آؤ اس کو. اللہ کی مخلوق ہے، ضرورت مند ہے، ہر طرح کے انسان ہے. اور اسی طرح کوئی عہدہ ملا کسی انسان، کوئی منصب ملا، بڑے سے بڑے عہدے مل گئے. اب اس عہدے کا استعمال کیا ہے؟ یہ کہ اپنے مخالفین کو کچلا جائے، اس لیے کہ اپنی طاقت کو دکھایا جائے لوگوں کے سامنے، اس کے مظاہرے کیے جائے.
کہ मैं किस तरह अपना हुक्म चलाता हूं, किसको निकाल दिया, किसको रख लिया, किसी को यूं कर दिया, किसी को यूं कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। कब तक पूछने वाला नहीं? चंद दिनों तक, जब तक इख्तिदार है। लेकिन याद रखो कि ये इंसान को दुनिया में अल्लाह ताला दौलतें भी देते हैं, ओहदे भी देते हैं, मनसब भी देते हैं, शोहरत भी देते हैं, सब अल्लाह की अता है। कोई इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। लेकिन एक महदूद वक्त तक के लिए ये चीजें होती है, एक महदूद वक्त के लिए होती है। जब वो चीजें हटती हैं, वक्त आएगा हटने का। जब वो चीजें खत्म होती हैं तो कल किसी ने आपका नाम भी नहीं लेना कि आप थे कौन और हम कौन थे। देखो, बड़े बड़े मुसलमानों के अंदर भी जालिम और जाबिर हुक्मरान गुजरे, और मुसलमानों के अलावा में भी जालिम और जाबिर हुक्मरान गुजरे, लेकिन अपना तन तराक जब होता रहा, चलता रहा, लेकिन जब वो खत्म हुआ तो कोई इंसान उनको जानता भी नहीं था कि था कौन। उनका जुल्म तो याद रह गया, उनके नाजायज काम तो याद रह गए, लेकिन उनकी चीजें किसी को याद नहीं रही। मैंने हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में पढ़ा। हज्जाज बिन यूसुफ एक तरफ तो बड़ा आबिद और जाहिद इंसान था, 10 सिपारे रोजाना तिलावत का उसका मामूल था, और कुरान करीम पर एराब लगवाने का काम भी उसने करवाया। काम भी बड़े बड़े थे, तहज्जुद गुजार आदमी था। लिखा कि कितने 100 रकात नफिल नमाज वो पढ़ता था रोजाना। लेकिन जालिम और जाबिर इतना कि इसने सहाबा कराम को भी नहीं छोड़ा। कितने सहाबा कराम को कत्ल करवाया। मेरे दादा से मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबें 2 शहीद के नाम से, कि हजरत सईद इब्न मुसय्यब और हजरत सईद इब्न जुबैर, इन दोनों हजरात को इसने कत्ल किया था हज्जाज बिन यूसुफ ने, और पूरी किताब उन्होंने इस पर लिखी है। हजरत सईद इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को जब हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किया, उनका पूरा वाकया भी लिखा। तो जब उनको वो कत्ल हो गए तो उसी कत्ल के बाद फिर हज्जाज बिन यूसुफ किसी बीमारी में मुब्तला हुआ। उसके मैदे में, उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। तो वो ये कहता था कि मुझको हजरत सईद की बद्दुआ लग गई। असाबतनी दावत सईद, मुझको हजरत सईद की बद्दुआ लगी है। तो मैंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात के मवाइज में पढ़ा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ को मरने के बाद ख्वाब में देखा और पूछा कि हज्जाज, तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, तुमने तो बहुत दुनिया को कत्ल किया। उसने कहा कि मुझको अल्लाह ताला ने हर कत्ल के बदले में कत्ल किया, लेकिन सईद इब्न जुबैर के बदले में मुझको 70 मरतबा कत्ल किया गया। 70 मरतबा मुझको कत्ल किया गया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला दौलत भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, शोहरत भी देते हैं, मनसब भी देते हैं, ओहदे भी देते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि वो चीजें, हम उन चीजों में ऐसे मुनहमिक हो गए कि इंसाफ का पैमाना क्या हाथों से चला गया। क्या अल्लाह के दीवी अहकामात के मुताबिक वो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं कि नहीं हो रही। मेरे दादा से मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, किताबों में भी लिखा है कि हजरत को जब भी कोई चीज मिलती थी तो हर चीज के मिलने पर 3 दुआ मांगा करते थे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। हमारे मुंह से तो शुक्र भी नहीं निकलता, दुआ तो दूर की बात। फरमाते थे कि अल्लाह, शुक्र अदा करने के बाद फरमाते थे कि अल्लाह, इस चीज को मेरे लिए इसमें बरकत पैदा फरमा। एक दुआ ये मांगा करते थे। फरमाते थे ए अल्लाह, इस चीज को मेरे लिए नफा बख्श बना दीजिए। ए अल्लाह, इस चीज को मेरे लिए नफा बख्श। भाई चीज मिल गई, पता चला कि नुकसान हो रहा है, होता है नहीं होता। गाड़ी ली, खुश है आदमी, खुदा न खासा पता चला कि गाड़ी से कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि किसी की जान चली गई। अब इंसान एक मसाइल में मुब्तला हो गया।
یا کوئی اور پریشانیاں پیش آ گئی، آئے دن کی گاڑی خراب ہو رہی ہے، پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، طرح طرح کے مسائل آ رہے ہیں، اے اللہ اس چیز میں میرے لیے برکت عطا فرما، اے اللہ اس چیز کو میرے لیے نفع بخش بنا۔ تیسری فرماتے تھے کہ اے اللہ اس چیز کو اپنی مرضیات کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی بڑی دعا! مرضیات کا مطلب کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، کہ اللہ میں اپنی اس دی ہوئی نعمت کو کسی ایسے ناجائز کام میں استعمال نہ کر بیٹھوں کہ کل وہ گناہ میرے لیے مسائل بن جائے۔ میں نے جیسا اس کے دولت ہے، ایک انسان کے پاس دولت آ گئی، اس دولت کے نتیجے میں تکبر پیدا ہو گیا، اس دولت کے نتیجے میں دکھاوے پیدا ہو گئے، فضول خرچیاں پیدا ہو گئی، تو یہ تو مسئلہ بن گیا نا انسان کے لیے، تو گناہ کے ذریعے بن گئے۔ عہدے بھی ایسے ہی ہیں، طاقت بھی ایسے ہی ہے، انسان خوبصورت ہے، انسان طاقتور ہے، اس طاقت کو جائز کاموں میں استعمال کرو یا ناجائز کاموں میں استعمال کرو، یہ تو انسان کی مرضی ہے نا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ اس پہ برکت عطا فرما، اس چیز کو میرے لیے نفع بخش بنا دیجئے، اور اے اللہ اپنی مرضیات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خوشنودی کے مطابق اس چیز کو اپنے استعمال کروائیے، ناجائز کاموں میں استعمال نہ کروائیے۔ اور اللہ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ اصل میں اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے نہیں، جو چیزیں مل نہیں رہی، جو چیزیں ہیں نہیں، ان کو بس ذکر ہے ہماری زبانوں پر۔ جیسے خدا نہ خواستہ میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، خدا نہ خواستہ دانت میں تکلیف ہو گئی ہے نا جی، یا کان میں کوئی تکلیف ہو گئی، اب اتنی نعمتیں ہونے کے بعد آدمی کو یاد کیا رہا؟ وہ تکلیف یاد رہی، وہ نعمتیں جو ہیں وہ یاد نہیں آ رہی۔ اسی طرح اللہ کی ہر وقت ہمارے اوپر نعمتیں، ہم ان کو گن رہے ہوتے جو نہیں ملا ہوتا، جو مل گیا اس پر شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، ہم وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس دعا کی کثرت کرے، الحمدللہ رب العالمین اس کی کثرت کرے۔ جو نہیں ملا اللہ سے مانگو، بس شکوہ کوئی نہیں، اللہ سے مانگو، یا اللہ عطا فرما دے، یا اللہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔